آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو پاکستان کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ وجوہات تو کئی ایک ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ جو ہے وہ معیشت کی، اکانومی کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، اور جو لوگ اس کی حمایت نہیں کرتے، جو نہیں چاہتے کہ ڈاکومنٹیشن ہو تمام دستاویزی ثبوت کے ساتھ، ان کے پاس دو بڑی دلیلیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے جو ابھی لایا جا رہا ہے یا پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے، یہ بہت دقیق ہے، بہت مشکل ہے، ہمارے لیے ٹیکس ریٹرن جمع کرانا بہت مشکل ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ منصفانہ نہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، صرف اپنا لالچ جو ہے اس کی بنا پر یہ دو دلیلیں دی جاتی ہیں۔ چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اس ویڈیو کے لیے، لہٰذا ہم اجمالی طور پر ہی اس پر بات کر سکتے ہیں، باقی کام جو ہے وہ اہل اقتدار اور معیشت کے ماہرین جانیں۔ ہم تو صرف یہ ہے کہ جو بھی محب وطن درد رکھتا ہے اپنے وطن کا، اس حساب سے ہم اظہار کر سکتے ہیں، اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چند دن پہلے فوری ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام جس کا نام رکھا گیا ہے راست، اس کا افتتاح کیا۔ وقت آ گیا کہ ہم ٹیکس کی ادائیگی کے دیانتدارانہ کلچر کو فروغ دیں اور اجتماعی سوچ کو تبدیل کریں۔ انفرادی کو کریں گے تو اجتماعی تبدیل ہوگی نا۔ دیکھیں ہمارے دو پڑوسی ملک جو ہیں چین اور ہندوستان، انہوں نے پرانے نظام کو خیرباد کہہ دیا اور پھر اس کی وجہ سے انہیں بہت اچھے نتائج ملے ہیں، اور آج وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ پاکستان میں سمگلنگ کی طرح بغیر ڈاکومنٹیشن کے یہ جو ہے بہت بڑی معیشت ہے، جس کی وجہ سے بہت سا ٹیکس جمع نہیں ہو پاتا۔ اس برائی سے چھٹکارا پانے کے لیے پاکستان کو بھی ترقی یافتہ ممالک کی طرح معیشت کو دستاویزی بنائے بغیر چارہ نہیں اور کرنا چاہیے۔ تمام تر مالی لین دین جو ہے اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر ملک کے معاشی نظام میں بہت بہتری لا سکتی ہے۔ اندازہ لگائیں آپ دوست کہ پچھلے سال 2019 کے اندر 29 لاکھ گوشوارے تھے، بجائے اس کے کہ وہ بڑھتے 2020 میں یہ پچھلے جو کیا نام ہے تجزیہ آیا ہے جو گوشوارے ہیں وہ صرف 17 لاکھ ہیں، یعنی ایک سال کے اندر 40% کی کمی ہوئی ہے۔ کیش اکانومی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہت سی مارکیٹیں ہیں ہمارے ملک میں، شاہ عالمی ہے، ادھر جو ہے کراچی میں صدر بازار ہے، اور بہت سی ہیں، اسی طرح پشاور کے اندر ہے۔ تو اس کے جو لین دین جو ہوتا ہے وہ کیش کے ذریعے ہوتا ہے، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر بہت گھپلا ہوتا ہے۔ تو اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ یہ چور دروازہ اب بہر صورت بند ہونا چاہیے۔ دنیا میں بہت سی حکومتوں نے ٹیکس ریٹ کم کیے اور ٹیکس بیس بڑھایا، ان دو طریقوں سے، اور اپنے اہداف انہوں نے ٹیکس کے حاصل کیے۔ پاکستان میں البتہ ہمیشہ سے الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہاں ہر کوئی ٹیکس چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ٹیکس والے بھی رشوت لے کر کم جو ہے وہ حساب کتاب شو کر دیتے ہیں اور صرف نظر کرتے ہیں۔ اس میں دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کا۔ اس کی جو ملکی اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہر سال ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جنہوں نے نہیں ابھی تک کیا، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور لیفٹ سائڈ پر جو تھم اپ کا نشان ہوتا ہے اسے بھی دبا دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب ذرا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ملک کیسے اپنا نظام چلاتے ہیں۔ میں آسٹریلیا میں تھا، اور کچھ دوستوں کے جب کیس نہ ہو گئے اسائلم کے، تو پھر وہ ان کا مطلب ٹیکس کا نظام میں سے وہ نہیں بھرتے اپنی ٹیکس ریٹرنز۔ البتہ زندہ رہنے کے لیے کام تو کرنا پڑتا ہے۔ یقین جانیں کہ آپ 15 دن سے زیادہ کسی جگہ پہ غیر قانونی کام نہیں کر سکتے۔ ہوتا تو وہ بھی قانونی ہے، وہ اسے دیتے ہیں، کیا نام ہے، رسید دیتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر، ہر آسی گھر کے اندر ایک کتاب ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک دن کے لیے بھی کوئی مزدور رکھیں گے تو اسے چلتے ہوئے سے وہ ڈیلی ویجز پہ تھا، آپ نے اسے 100 فرانک 50 فرانک جو دیا اس کا وہ ریکارڈ ہے، اور اس کا جتنا پرسنٹ حکومت کو ٹیکس کے طور پر جانی ہے وہ اس کا ریکارڈ ہے۔ بہرحال
تو وہ لوگ 15 دن کے اندر اندر وہ فارم چھوڑ دیتے اور اگلے فارم پہ چلے جاتے، کیونکہ 15 دنوں کے اندر مکمل یقین تھا کہ 2 ہفتے کے اندر ان تک ٹیکس کا محکمہ پہنچے گا، پولیس کے ذریعے جو بھی تھا۔ تو لوگوں نے کاریں رکھی ہوتی تھی تو بھاگتے رہتے تھے، 14 دن یہاں کام کیا، 13 دن کام کیا اور اگلے دن بھاگ گئے۔ تو میں ذرا کچھ ترقی یافتہ ممالک کے ٹیکس کے بارے میں چند معلومات پیش کرتا ہوں جو کہ میں نے رات کو جمع کی ہیں۔ جو پے رول ٹیکس ہے یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی امپلائی کا جو اپنا حصہ ہوتا ہے، امپلائر اس کے اندر کچھ ڈالتا ہے، اور انکم ٹیکس از آلموسٹ سیم فار بیلجیم، جرمنی، آسٹریا، فرانس، ہنگری۔ میجر پارٹ از آف دا انکم ٹیکس۔ however ہمارے سوئٹزرلینڈ کے اندر تقریباً تینوں یہ جو قسمیں ہیں یہ پے رول کی برابر ہیں۔ ہائیسٹ انکم ٹیکس کنٹریز آر ڈینمارک، آئس لینڈ اور آسٹریلیا۔ آلسو لیتھونیا، سلووینیا and Turkey fall in this very range. Caribbean islands are tax havens, as are Kingdom of Saudi Arabia, UAE, Qatar and Kuwait. But surely because of their oil wealth spent on citizen. ان کے پاس بہت دولت ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیبیا کے اندر بھی یہ سارے چکر سے، ہنگامے سے پہلے، جنگ سے پہلے یہی نظام تھا، عوام کو بہت سہولت تھی۔ ود ریگارڈ ٹو پرسنٹیج دی ڈاٹا از، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی رہے گی کتنا ٹیکس۔ سویڈن والے 57.19%، سب چیزیں پرسنٹ میں ہیں، آپ آگے میں صرف ڈیجٹ پڑھ دیتا ہوں۔ جاپان والے 55.95، آسٹریا 55، نیدرلینڈ 51.75، بیلجیم 50، and 4 countries that is Ireland, China, France and Germany have 45%۔ اب سنیں اپنے ملک کے بارے میں۔ پاکستان has recently touched to 35%۔ It used to be 20% for many years۔ میرا مطلب یہ ہے کہ 2010 سے 2018 تک صرف 20% ہوا کرتا تھا۔ اس وقت انڈیا کا جو ہے 42.7% ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ 30% ہے۔ یہاں کی حکومتیں یعنی پاکستان کی حکومتیں ٹیکس بلکہ بعض اوقات بھاری ٹیکس نہیں لیتی، اور ان ترقی یافتہ ممالک میں بھاری ٹیکس لیا جاتا ہے تو وہ عوام پر خرچ بھی کرتی ہیں۔ دوسری طرف بھلا عوام کو ٹیکس کی زیادہ شرح سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سارا سسٹم جو ہے انتہائی صاف اور انتہائی طور پر شفاف ہے۔ سارا کام اب آن لائن ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر آپ کو جواب آ جاتا ہے۔ مثلا آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے، ٹیکس جمع کروانا ہے، مطلب ریٹرنز کی دہرائی کی جو اپیل ہوتی ہے وہ کرنی ہے، ریویو کرنا ہے، جو بھی جتنے بھی کام ہیں چند گھنٹوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر ساری کارروائی ہو جاتی ہے۔ مطلب آن لائن جانا چاہیے، دیانتداری سے یہ سارا کام کرنا چاہیے۔ آپ جو آپ کماتے ہیں اس کا اندراج ہونا چاہیے۔ مثلا گروسری اسٹور سے لے کر دودھ دہی والے سے لے کر ایک جو کیوسک ہوتا ہے جو چھابڑی والا اور کھوکھا ہوتا ہے اس کا بھی وہ ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سہولتیں آپ ساری لیتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے۔ ٹیکس دیں گے تو حکومتیں آپ کو دیں گی نا، کیا نام ہے، سہولتیں، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عوام کو یقین دلایا جاتا ہے یہاں پر کہ جب آپ کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ آخری بات، اللہ کرے، یہ میری دعا ہے اور آپ سب کی بھی یہ دعا ہوگی، اسی حکومت کے دور میں پاکستان کے ٹیکس کا نظام بہتر ہو جائے، اور اس کی کامیابی کی کنجی 2 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، عوام کا تعاون، تاجر لوگ جو ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ تعاون کریں، اور حکومت کا جو ابھی پروگرام یہ راست وزیر اعظم نے جس کا افتتاح کیا پچھلے دنوں 4-5 دنوں میں، اس کی امپلیمنٹیشن، وہ جو ہے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جانے سے پہلے آپ سب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی کو خوش و خرم رکھیں، ہر قسم کی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔